السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقل بھائی, میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی انجینئر علی مرزا کی, جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک وتر پڑھنا جائز نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے. اور یہاں پاکستان میں بہت سے علماء, آپ جس سے بھی پوچھ رہے ہیں وتر کے بارے میں, بہت کم ایسے ہیں جو ایک وتر کے قائل ہوں. ادروائز سب یہی کہتے ہیں کہ نہیں, ایک وتر تو پڑھ ہی نہیں سکتے. ایون کہ میں اپنے جہاں پہلے قرآن کلاس میں جاتی تھی, جو کہ فقہ حنفیہ والے ہیں, تو میں نے اب ان کو چھوڑ دیا ہے. ان کا بھی یہی موقف تھا. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک وتر تو ہم انحاف کے نزدیک ہے ہی نہیں, ایک وتر تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. جبکہ میں نے بہت سی اوتھینٹک احادیث پڑھی ہیں جس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وتر پڑھتے تھے. تو آپ پلیز اس کی وضاحت کر دیجئے اور ہماری رہنمائی کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کو میں اگر یہ کہوں کہ یہاں سے میری زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جو کہ مجھے مجبور کر دیا کہ میں قرآن و سنت کو اپنا لوں اور ان آراء اور ان انجینئر اور ڈاکٹرز اور مقلدین یا غیر مقلدین کے دائرے سے نکل کر قرآن و سنت کو فالو کرنے والا بن جاؤں. اللہ گواہ ہے, میں جب سعودی عرب میں آیا تو ایک رکعت وتر نہیں پڑھا کرتا تھا جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کی وہ ویڈیو اتفاق سے میری نظر سے بھی گزری ہے, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انجینئر مرزا صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن چونکہ ان کا مزاج غیر مقلد ہیں وہ, اور ایک طرز اس طرح کا منظر عام پر آ رہا ہے, ایک فیشن بنتا جا رہا ہے کہ جناب آپ غیر مقلدیت کو اس طریقے سے فروغ بھی مل رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ میری زندگی میں اس لیے بنا کیونکہ جب ایک وتر کی نماز کے سلسلے میں میں نے دارالعلوم دیوبند میں فتویٰ طلب کیا اور ان سے کہا کہ جناب آپ مجھے یہ مشورہ دیجئے کہ میں ایک وتر کی نماز رکعت کی نہیں پڑھتا ہوں امام حرم کے پیچھے, اور آپ یہاں آ کے دیکھتا ہوں کہ حرم مکی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ائمۃ الحرم 2 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر 1 رکعت وتر کی پڑھتے ہیں. لیکن اس کی توجیہ انجینئر مرزا صاحب نے اپنے منطق سے ایک الگ طرز پر نکالی ہے. بہرحال ان کا اپنا سوچنا ہے اور ان کا اپنا ماننا ہے. لیکن حنفی مکتب فکر میں جیسے آپ نے فرمایا نا, دارالعلوم دیوبند میں نے خط لکھا, انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ 1 رکعت نماز پڑھیں, کیونکہ 1 رکعت ہمارے مذہب میں 1 رکعت ہوتی ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس سلسلے میں مولانا مکی سے تفصیلی گفتگو کری. یہاں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور انجینئر مرزا صاحب کو بھی دکھا سکتے ہیں اگر ان تک آپ اس پیغام کو پہنچانا چاہیں. بہرحال یہ موقف انجینئر مرزا صاحب کا حنفیت سے مطابقت رکھتا ہے اور غیر مقلدیت کو فروغ دیتا ہے. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں, وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. ان سے یہی پوچھا گیا ہے, ما حکم من اوتر بعد صلاۃ العشاء برکعۃ واحدہ. اس آدمی کے پاس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو کہ عشاء کی نماز کے بعد صرف 1 رکعت پڑھتا ہے وتر کی, صرف 1 رکعت پڑھتا ہے وتر کی. انجینئر مرزا صاحب نے تو بڑے دھڑلے سے کہہ دیا, اور ان کو بہرحال ڈر بھی نہیں لگتا کیونکہ وہ ان کی زبان اللہ تعالیٰ ان کو صحیح زبان استعمال کرنے کی توفیق بخشے. میں آپ کو آواز سناتا ہوں فضیلت شیخ کے. یہی پوچھا جا رہا ہے کہ میں 1 رکعت عشاء کی نماز کے بعد وتر کا پڑھنا چاہوں, اس کا کیا حکم ہے. ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت معاویہ والی وہ حدیث بیان کی جا رہی ہے اسی حدیث کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جس پر اعتراض اور اپنے ایک خاص انداز سے وہ شک اور شبہ پیش کرتے ہیں.
تو شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سننے کے بعد کہہ رہے ہیں صحیح نعم الوتر بواحدۃ کاف. اس آواز کو آپ ایک بار پھر سن لیجئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے. ایک وتر کی نماز پڑھنا کافی ہے اور آپ کے لیے جائز ہے. یہ مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یوتر بخمس فلیفعل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہو وہ 5 رکعت وتر کی پڑھے تو 5 رکعت پڑھ لے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 3 رکعت پڑھنا پسند کرتے ہو تو 3 رکعت پڑھ لے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ 1 رکعت وتر کی پڑھنا چاہتے ہو فلیفعل. اب یہاں یہ سنیے تو عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ اللیل پڑھنے کے بعد قیام اللیل پڑھنے کے بعد یا اردو زبان میں تراویح پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص 1 رکعت پڑھتا ہے تو وہ وتر کی نماز اس کی درست ہے, کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بیان کی گئی ہے. اس حدیث کو ذکر بھی کرتے ہیں مولانا تو خیر میں کیا کہوں گا, وہ انجینئر ہیں, لیکن بہرحال ان کا شمار چونکہ ایک ایسا طبقہ جو ان کو فالو کرتا ہے, علماء میں ان کو شمار کرتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ان سے لوگوں کو ملتا ہے, لیکن جہاں وہ غلط بیانی کرتے ہیں, جہاں وہ اپنی غیر مقلدیت کا ثبوت دیتے ہیں, جہاں وہ ایک آزادانہ روش کو پرموٹ کرتے ہیں, وہاں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نہیں, یہ درست نہیں ہے. 1 رکعت پڑھنا, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر 5 پڑھنا چاہتے ہیں 5 پڑھنا پسند کرتے ہیں 5 پڑھ لیں, 3 پڑھنا پسند کرتے ہیں 3 پڑھ لیں, اور 1 رکعت اگر آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں تو فلیفعل. شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ زیادہ پڑھتے ہیں, آپ نے 3 پڑھی ہیں, آپ نے 5 پڑھی ہیں, آپ نے 7 پڑھی ہیں, آپ نے 9 پڑھی ہیں, فالافضل, جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنے افضل ہے. 11 افضل, 13 افضل. 13 رکعت قیام اللیل کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, تو آپ 13 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اور اس سے زیادہ اگر آپ کرنا چاہیں تو اس سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. قال مثنا مثنا صلاۃ اللیل مثنا مثنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مثنا مثنا فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدہ. اگر صبح کہ طلوع ہونے کا خدشہ محسوس ہو تو آپ 1 رکعت پڑھ لیں. اور یہ احادیث صحیحین کی ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی روایات ہیں. تو انجینئر صاحب دراصل ایک خاص مکتب فکر کو فروغ دے رہے ہیں, جس کو نہ ہم اہل حدیث کہتے ہیں نہ سلفی کہتے ہیں, بلکہ وہ مقلدیت بھی نہیں ہے. وہ مقلدیت کے خلاف بھی ایک ایسا منہج تیار کر رہے ہیں جس طریقے سے مولانا مودودی, ڈاکٹر اسرار یا کئی اور ڈاکٹر اور انجینئرز اس کو فروغ دے رہے ہیں. یہ غیر مقلدیت ہے, اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم غیر مقلد نہیں ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطیع اور فرما بردار ہیں. ہم مکلف نہیں ہیں کسی ڈاکٹر اور کسی انجینئر کی بات کو تسلیم کریں. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے, جب صحیحین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی ہے کہ اگر آپ 5 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 5 وتر کی پڑھیں, 3 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 رکعت کی پڑھیں, اور 1 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں 1 رکعت وتر کی تو فلیفعل, پھر آپ 1 رکعت پڑھ لیجئے. مجھے اور آپ کو اور ان لوگوں کو جو احادیث پر عمل کرنا پسند کرتے ہوں, ہمیں احادیث پر عمل کرنے والا بنا دے. ہمیں اللہ رب العالمین اہل القرآن اور اہل الحدیث میں
اللہ تعالی ہمارا شمار فرما لے، اور اللہ رب العالمین ان مقلدیت سے یا اس غیر مقلدیت سے ہمیں آزادی اور خلاصی کا اللہ تعالی موقع عنایت فرما دے، اور اس ویڈیو کو اللہ رب العالمین کئی لوگوں کو اس طرح کی بدگمانی جو انجینئر مرزا صاحب اپنی ویڈیوز میں پھیلا رہے ہیں، ہمارے ایک شیخ ہیں پاکستان کے، شیخ ابو یحییٰ نور پور حفظہ اللہ، ان کی ویڈیوز ضرور دیکھا کریں، اور وہ باقاعدہ طور پر پچھلے دنوں تو ان کے گھر پہنچ گئے کہ جناب آپ نے چیلنج کیا ہے مناظرے کا، علماء سے مناظرہ آپ کرنا چاہتے ہیں، میں طالب علم آیا ہوں آپ کی خدمت میں، بیل بجاتے رہے، گھنٹیاں دیتے رہے ان کے گھر پہ، لیکن یہ صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے، نہ دروازہ کھولا مہمان کے لیے اور نہ ہی ان سے کوئی بات کری۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا موقف صرف یہی ہے کہ ریکارڈنگ یہ کروا لیتے ہیں اور اس طرح کے شکوک اور شبہات عوام میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالی راسخ علماء اور مشائخ کے جو فتاوی جات ہیں انہیں قرآن و حدیث سے، جیسے شیخ عبدالعزیز بن باز نے مزین کیا ہے، ان مزین فتاوی سے ہمیں اپنے عقیدوں کو اور اپنے عبادتوں کو صحیح کرنے کا سلیقہ عنایت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔